بیٹھنے کا کرنا ہے اگر پیپر کی تیاری کریں موبائل مجھے لے آئے گا بھائی، اس کو بند کر کے نا آپ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے موبائل ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے جو سبق چلتا آ رہا ہے وہ یہ تھا کہ جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. اور پھر ہم نے پڑھا کہ لفظ کی کتنی قسمیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ حرف ہوگا. پھر ہم نے فعل کو لیا کہ فعل کی 2 قسمیں، ایک ماضی اور دوسرا کیا؟ مضارع. پھر ہم نے پڑھا کہ جو ماضی ہے وہ یا تو معروف ہوگی یا پھر کیا ہوگی؟ مجہول ہوگی. معروف اور معلوم کا مطلب یہ کہ کام کرنے والے کا یا تو علم ہوگا یا پھر علم نہیں ہوگا. اگر علم ہو تو وہ ماضی معروف ہے اور اگر نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے. پھر اس کے بعد جو ہم نے اگلا سبق پڑھا وہ یہ کہ یہ جو ماضی ہوتی ہے نا کبھی مثبت ہوتی ہے اور کبھی کیا ہوتی ہے؟ منفی ہوتی ہے. اس کو منفی بنانے کے لیے اوپر یا تو ما لایا جاتا ہے یا پھر لا لایا جاتا ہے. اس سے یہ ماضی مثبت کیا بن جاتی ہے؟ ماضی منفی بن جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے پڑھا مضارع 2 قسم پر ہے، ایک مضارع معروف اور دوسرا کیا؟ مضارع مجہول. مضارع مجہول کیونکہ زمانے کتنے پڑھے تھے ہم نے؟ 3. ایک ماضی، ایک حال اور ایک کیا؟ استقبال. ماضی میں گزشتہ زمانہ اور حال اور استقبال کس میں پایا جاتا ہے؟ مضارع میں پایا جاتا ہے. کام کرتا ہے یا کرے گا، مدد کرتا ہے یا کرے گا. پھر ہم نے پڑھا اسی طریقے سے جیسے مضارع معروف بھی ہے مجہول بھی ہے، ایسے مضارع مثبت بھی ہوتا ہے اور مضارع منفی بھی ہوتا ہے. مضارع مثبت تب ہوتا ہے کہ جب شروع میں حرف نفی نہ ہو. شروع میں اگر ما یا لا میں سے کوئی آ جائے تو وہ مضارع مثبت کیا بن جاتا ہے؟ مضارع منفی بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا صدر صاحب کے امر کسے کہتے ہیں اور نہیں کسے کہتے ہیں، ان کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. یہ بات ہم نے پڑھ لی کہ کس جگہ نون گرے گا اور کس جگہ نون نہیں گرے گا، کیا کرنے سے امر کا صیغہ بنتا ہے اور کیا کرنے سے نہیں کا صیغہ بنتا ہے. یہ بات ہم نے پڑھ لی. اب یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے 2 چیزوں کو، ایک اسم فاعل کو اور دوسرا اسم مفعول کو. جب ہم نے اس کتاب کو شروع کیا تو وہاں پر ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اسم فاعل کا اشارہ کیا ہوتا ہے اور اسم مفعول کا اشارہ کیا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی کہ فاعل کہتے کسے ہیں؟ کام کرنے والے کو، اور مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر کام کیا گیا. اس میں مفعول کا اشارہ بھی ہم نے پڑھ لیا اور اس میں فاعل کا اشارہ بھی پڑھ لیا. اب جس طریقے سے آپ نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھا تھا کہ مضارع سے امر کیسے بناتے ہیں، مضارع سے امر کیسے بناتے ہیں، اب اسی طریقے سے ایک چیز اب ہمیں دوبارہ سکھائی جا رہی ہے کہ مضارع سے اس میں فاعل کیسے بنے گا اور مضارع سے اس میں مفعول کیسے بنے گا. بس اب وہ طریقہ ہے اس میں فاعل بنے گا کیسے، اس میں فاعل ہوتا کیسے. مثال کے طور پر ہم نے اب امر کی ایک مثال لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. تن شروع، اس سے امر بنانے کا کیا طریقہ تھا؟ علامت شروع سے مضارع کی علامت بھائی فرحان صاحب کیا کرنی تھی؟ ختم کرنی تھی. حمزہ لے کر، کیوں؟ حمزہ کے بعد والا حرف کیا تھا؟ تا کے بعد والا ساکن، اور ساکن سے کلمے کی ابتدا نہیں ہوتی. مجبوری تھی کہ شروع میں کیا لے آتے؟ حمزہ لے آتے. تو ہم حمزہ لے کے آگے. اب حمزہ پہ حرکت کون سی دینی ہے؟ پیش. کیوں؟ عین کلمہ پہ کیا ہے؟ پیش. اور اس کے آخر کو کیا کر دینا؟ ساکن کر دینا. تو تن شروع سے کیا بن گیا تھا؟ یہ ہم نے کیا بنایا تھا؟ امر. یہ امر کا صیغہ بن گیا تھا. اور اس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ جب تثنیہ بنائیں گے تو آخر سے نون گر جائے گا، جمع بنائیں گے تو آخر سے نون گر جائے گا. واحد کے صیغے میں آخر ساکن ہو جائے گا، تثنیہ کے صیغے میں نون گر جائے گا، جمع کے صیغے میں بھی نون گر جائے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے
ये ज़बर है, तन सु तंसुरान। इससे अगर हम अमर बनाए तो क्या पढ़ेंगे? शुरू से ता को क्या करेंगे? मुजारे की अलामत को क्या किया भाई फरहान साहब? ख़त्म किया, अलिफ आ गई। अलिफ के बाद वाला हरफ क्या था? साकिन था ना, ता के बाद वाला। तो साकिन से कलमे की इब्तदा नहीं होती, तो मजबूरी थी कि हम शुरू में क्या ले आते? हमजा ले आते। हमजा पे हरकत कौन सी देनी है? पेश। क्यों देनी है? ऐन कलमा पे क्या थी? पेश थी। अब आखिर में क्या करना है? फिर अब ये तस्नीया का सीखा है, तो आखिर से नून को क्या कर देना है? गिरा देना। अब लफ्ज़ पढ़े, लफ्ज़ क्या बन गया? अलिफ भी पढ़े साथ, उनसुरा। क्या लफ्ज़ बन गया? उनसुरा। तो ये हमने पहले पढ़ लिया कि भाई अमर कैसे बनता है, अमर वाहिद का कैसे होता है, तस्निया का कैसे होता है और जमा का कैसे होता है। जो हमने पढ़ा है अलिफ, इसका हमजा पे अलामत कोई नहीं है, तो ये पढ़ने में फिर आएगा कौन सा? ये हाँ जी, इसने आना है, क्योंकि इसने आकर ही हमें बताना है कि भाई ये जो है ना, अब तस्निया की बात हो रही, पहले वाहिद का था और अब क्या था? तस्निया। इतनी बात समझ आ गई। ये अमर का कायदा था। जिस तरीके से हमने अमर को पढ़ना सीखा है, अमर का बनाना सीखा है, अब ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं, कल भी हमने यही पढ़ा, आज फिर इसको दोहरा देते हैं क्योंकि मेंबर नहीं थे और आज जो है वो कुछ और नहीं है। कल जो पढ़ेंगे फिर उसको इसको दोहरा लेंगे जो बाकी लोग मौजूद हैं। तो अगले पेज पे देखें 180 नंबर पे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हुरूफ असली कितने होते हैं। शुरू में हमने पढ़ा था कि हुरूफ असली कितने होते हैं? 3। एक फा कलमा, एक ऐन कलमा और दूसरा क्या? लाम कलमा। इससे फेल माजी इससे बनता है और माजी से क्या बनता है? मुजारे। शुरू में मुजारे की अलामत ले आए तो क्या बन जाता है? माजी से मुजारे बन जाता है। मुजारे की कितनी अलामतें सदर साहब? मुजारे की अलामतें कितनी है? चार है। कौन कौन सी? हाँ, या और नून। ये अलामतें हमने पढ़ी थी। उससे माजी से मुजारे बन जाता था। अब उसी मुजारे से इसमें फ़ाइल भी बनाना है और इसमें मफूल भी बनाना है। इसमें फ़ाइल बनता है मुजारे मालूम से। इसमें फ़ाइल किससे बनता है? मुजारे मालूम से। और इसमें मफूल बनता है मुजारे मजहूल से। और छोड़ दें इसमें मफूल को, आप सिर्फ फ़ाइल पे आ जाएं। फ़ाइल कैसे बनता है ये देखें, यंसुरान। अब इसके शुरू में क्या करना है? या मुजारे की अलामत है ना। अब हम मुजारे तो नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? फाइल बना रहे हैं। मुजारे की अलामत क्या हो जाएगी? फा कलमा को ज़बर देंगे। फा कलमा को क्या देंगे? ये नून था, फा कलमा पे क्या आ गई? ज़बर। इसके बाद अलिफ अलामत इसमें फ़ाइल, अलिफ अलामत इसमें, उसके बाद आने वाले हरफ के नीचे ज़ेर, आखिर में आने वाले हरफ के ऊपर तनवीन। तो ये बन जाएगा नासिर। ये क्या बन जाएगा? नासिर। इसमें फ़ाइल बनाने का क्या तरीका है? शुरू से मुजारे की अलामत क्या करेंगे? ख़त्म। फा कलमा को देंगे ज़बर, उसके बाद लाएंगे अलिफ अलामत इसमें फ़ाइल की, अलिफ। हमजा नहीं कहना इसे। हमजा वो होता है जिस पे क्या आती है? हरकत वगैरह कोई चीज़ आ जाए ना, वो हमजा है। जब ना आए तो फिर वो अलिफ है। तो उसके बाद अलिफ अलामत इसमें फ़ाइल लेके आएंगे, उसके बाद वाले हरफ के नीचे क्या देंगे? ज़ेर, और आखिर में क्या लाएंगे? तनवीन। कल सबक पढ़ लिया, इसलिए मैं एक और लिख के फिर आगे हम चलते हैं। ये है यफ्ताहु। यफ्ताहु क्या बनेगा इससे? अलामत खत्म हो जाएगी मुजारे। आगे देखें, फा कलमा आ गया, फा को क्या देनी है? ज़बर। इसके बाद क्या लेना है? अलिफ। उसके बाद वाले हरफ के नीचे क्या देना है? ज़ेर। आखिर में क्या लेके आनी है? तनवीन। तो ये क्या बन गया? फातिहुन। ये इसमें फाइल बनाने का क्या है तरीका। अब आ जाए ज़रा इसमें मफूल पे, फिर ज़रा किताब पे चलते हैं। इसमें मफूल बनाने का तरीका, इसमें मफूल मुजारे मजहूल से बनता है। किससे बनता है? मुजारे मजहूल से बनता है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि मुजारे की क्या होती है? अलामत, जिससे पहचाना जाता है ये माजी नहीं है, ये क्या है? मुजारे। इसी तरीके से इसमें मफूल की भी अलामत होती है, इसमें फ़ाइल की भी अलामत होती है। इसमें फ़ाइल की अलामत पढ़ ली ना आपने कि फ़ा के बाद जो आने वाला क्या होगा? अलिफ होगा। वो किसकी अलामत है? इसमें फ़ाइल की अलामत है। इसी तरह इसमें मफूल की अलामत है। इसमें मफूल की अलामत ये है मीम। मीम और मीम पे ज़बर, मा। ठीक है, ये किसकी अलामत है? इसमें मफूल की अलामत है। अब करना क्या है कि शुरू से मुजारे की जो अलामत है उसको गिरा देना। अब मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है जी, युन
सारू, क्योंकि मजहूल बनाने का तरीका हमने पीछे पढ़ लिया था ना कि हरफ अव्वल को क्या देना है, जम्मा देना है, शुरू में पेश लानी है, माँ कबल आखिर को क्या देनी है, जबर देनी है, और आखिर में उसी तरह। ये मुजारे मालूम से क्या बनाया था, मुजारे मजहूल बनाया था। अब इस मुजारे मजहूल से क्या बनाना है, इसमें मफूल बनाने का तरीका ये है कि ये ख़त्म कर दो। मुजारे की अलामत क्या होगी, इसकी जगह क्या लेके आ गए, मीम, और मीम पे ज़बर है, क्या लफ्ज़ बन गया, मन, क्या लफ्ज़ बन गया, मन। उसके बाद ये जो आइन कलमा है ना, इसको क्या देंगे, पेश, इसको क्या देंगे, कि क्या लफ्ज़ बन गया, बस इतना पढ़ना है आपने पीछे पीछे, मनसू बन गया, क्या लफ्ज़ बन गया, मनसू। इसके बाद ना वाव लेके आनी, क्या लेके आनी है, वाव साकिन, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी हरफ होगा ना, उस पे तनवीन लेके आनी है, यानी लाम कलमा पे, तो क्या लफ्ज़ बन गया, मंसूर। ये क्या है, इसमें मफूल, ये इसमें मफूल बनाने का तरीका है। अब मैं एक और लिखता हूँ, युफ्ताहु, युफ्ताहु। सबसे पहला काम क्या करना है, इस मफूल की अलामत लेके आया, क्या लेके, कौन सी अलामत है, मीम। आगे फा कलमा उसी तरह साकिन रहेगा, ये। उसके बाद क्या करना है, यही साहब ता पे क्या देनी है, पेश, फा कलमा उसी तरह साकिन, शुरू में मीम, ये शुरू में क्या, मीम, फा कलमा साकिन। उसके बाद जो ऐन कलमा होगा उसको क्या देनी है, पेश, मफ्तू। उसके बाद क्या लेके आनी है, वाव साकिन। उसके बाद आखिरी हरफ पर लेके आनी है तनवीन, ये लफ्ज़ बन गया मफ्तूह, ये इसमें मफूल बन गया, क्या बन गया, मफ्तूह। अब मैंने एक एक पूछना है, फिर उसके बाद हम किताब पे देखेंगे सबक। भाई फरहान साहब आपने बताना है, युस माऊ, इसे इसमें मफूल बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, मुजारे की अलामत आप इधर मुझे बताएं, मैं लिखता जाता हूँ, इधर बताएं। सबसे पहले क्या करना है, मीम डाल, मीम डाल दी, फिर मीम के बाद उसके बाद जो है यस, मीम के बाद वाव आएगा, मीम के बाद क्या आना है, फा कलमा, इसी सीन में आना है, ठीक, ये आ गया। उसके बाद अब इस पे हरकत कौन सी आनी है, इसने क्या होना है, जिस तरह वहाँ साकिन है इसी तरह यहाँ भी क्या रहेगा, साकिन, ये आ गया, मस बन गया। अब उसके बाद मीम के ऊपर पेश आ जाएगी, शाबाश, मीम पे पेश आ गई, उसके आगे वाव आ जाएगा, वाव साकिन वाव साकिन आ जाएगा, आ गया। आगे आइन के ऊपर तनवीन, क्या लफ्ज़ बन गया, मस्मून, मस्मून, ये इसमें मफूल बन गया। नहीं समझे बात, मस्मून। अब सदर साहब आपने बताया, युमनाहु, युमनाहु। सबसे पहले क्या करना है, मीम आ गया, फिर यहाँ पे फा कलमा कौन सा है, मीम है, मीम है, मीम आएगा, फिर मीम आ गया, मीम के ऊपर पेश आएगा, हम्म? मीम हाँ, उसने साकिन रहना हाँ, है, साकिन। जैसे वहाँ साकिन था। अच्छा, आगे फिर आगे वाव आएगा, साथ नून, हाँ नून, नून आएगा, नून के ऊपर पेश आएगा, पेश आ गया, हाँ जी, फिर वाव साकिन आएगा, वाव साकिन आ गया, हाँ, फिर ऐन के ऊपर तो क्या लफ्ज़ बन गया, ममनून। ये क्या है, इसमें मफूल। भाई मुख्तार साहब भी बोले ने एक लफ्ज़ इन्हें को भी पूछते, क्यों जी, तुसी भी बोले हो, मैं क्या एक लफ्ज़ ਤੁਹਾਡੇ को भी पूछते हैं ना। अच्छा, युशराफू, अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लेके आएंगे, मीम आ गई, फिर शीन साकिन, उसके बाद पेश आएगा, उसके बाद फिर वाव, फिर तनवीन आ जाएगी, मशरूफ, क्या लफ्ज़ बन गया, ये इसमें मफूल बन गया, ये क्या हो गया, इसमें मफूल। अब आपने एक बतानी है जी,
युज़राबु, लफ्ज़ क्या है? युज़ बनाए मीम आ जाएगी, मीम ज़वाद वाल साकन से काम है, वाव नहीं रा पे पेश आ जाएगी, फिर वाव और बा के ऊपर ये हो ये साहब समझ आए बात? चलो अब अगली चीज़ देखें। जिस तरह हमने पढ़ा था फेल मुजारे के अंदर वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है और जमा भी। यहाँ भी बिल्कुल सेम ऐसा है, तस्निया भी होना है, जमा भी होना है। इतनी मेरी बात समझ आई? कोई मुश्किल तो नहीं? आगे चले। चले आगे चलते। जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा, शुरू का एक सबक हमने पढ़ा था, एक होती है फाइल की तस्निया, एक होती है मफूल की तस्निया, एक होती है फाइल की जमा और एक होती है मफूल की जमा। ये कुछ है आपके ज़हन में? पुराना सबक। फाइल की तस्निया बनाने का क्या तरीका था? आखिर में क्या लाते थे? अलिफ और नून, और उसके नीचे क्या आती थी? ज़ेर। और फाइल की जमा बनाने का क्या तरीका था? वाव और नून, वाव और नून। इतना ज़हन में है? सालिमुन, सालिमुन तस्निया बनाने का क्या तरीका? साली अलामत क्या है तस्निया की? अलिफ और नून। ये फाइल वाला। जब इसकी हालत फाइल वाली हो, अगर इसकी जमा बनानी हो, जमा क्या लिखेंगे? सालिमुन, मीम वाव। ये क्या बन गया? सालिमून। ये फाइल का तस्निया और फाइल की क्या होगी? जमा। वो पीछे वाला डॉक्टर साहब समझ आया? पीछे हम पढ़ कर आए थे ना, एक फाइल की तस्निया और एक फाइल की क्या? जमा। जब हमने ज़ारिबुन, इसमें फाइल जब हमने यज़रिबु से बना लिया, तो फिर उसका वाहिद क्या आएगा? सालिमुन। उसका तस्निया क्या आएगा? सालिमानी। और उसका जमा क्या आएगा? सालिमून। इतनी समझ आ? मुअन्नस का भी सीगा इसी तरह, सालिमतुन, आखिर में मुअन्नस की अलामत आएगी। सालिमा सालिमतुन मुअन्नस के लिए ये ता अलामत है। अब आगे पढ़ेंगे, इसका तस्निया बनाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? सालिमा, सालिमा तान। ये पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। और मुअन्नस की जमा हमने पढ़ी है कि मुअन्नस की जमा किसके साथ आती है? अलिफ और ता के साथ। ये गुज़श्ता सबक पहले पढ़ लिया है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पीछे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात। मुअन्नस की जो जमा आएगी फाइल की हालत में, वो किसके साथ आती है? अलिफ और ता के साथ। अब ये मुझे बताएं क्या आएगा? सालिमात। ये क्या बन गया? जमा। ये इसमें फाइल के 6 सीगे हैं। सालिमुन, सालिमुन, ना ना ना, सालिमुन, सालिमानी, सालिमूना, सालिमतुन, सालिमतानी, सालिमात। कोई समझ आया बात कि नहीं है? सालिमुन ऊपर से नीचे, सालिमानी ऊपर से नीचे, सालिमूना, सालिमतुन, सालिमतानी, सालिमात। कितनी बात समझ आ गई? ये किस वाली? डॉक्टर जायज साहब, आपको बात समझ आई कि नहीं? कोई गलत समझ आई? अगर कोई मुश्किल है ना, अगर समझ नहीं आई, मैंने तो पीछे पढ़ा है इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। अगर नहीं तो फिर हम उसको दोहरा सकते हैं। डॉक्टर साहब वो जो पीछे पढ़ ली सदर साहब, फरहान साहब आगे चले। अच्छा, ये जो हमने लिखा था ना, ये फाइल वाली हालत थी। उसकी किस वाली हालत थी? फाइल वाली। अगर उसकी मफूल वाली हालत हो ना, तो फिर तस्निया किसके साथ आता है? या और नून, और या से पहले वाले हरफ के ऊपर क्या आती है? ज़बर आती है। और अगर जमा हो तो या और नून मफ्तूह, और या से पहले वाले हरफ के नीचे क्या आती है? ज़ेर आती है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ है सालिमन, इसका तस्निया बनाए तो क्या बनेगा? साली नहीं, सालिमीन तो जमा बन जाएगा। पीछे हमने नहीं पढ़ा, जमा बनाने की अलामत ये या नून, लेकिन यहाँ से पहले वाले हरफ के नीचे क्या आती है? ज़ेर। वो तो जमा की अलामत है। तस्निया में क्या आएगा?
یہ تو جمع ہے. سالمان. نہیں ہم نے پڑھا تھا مفعول کی حالت میں یہ جو ہے نا سا لی آگے مئی سالمین. سالمین سا لی مئی یہ مفعول کی کیا بن گئی؟ تسنیہ بن گئی. یعنی جب فاعل مفعول والی حالت میں ہوگا تو پھر اس کا تسنیہ الف نون کے ساتھ نہیں آئے گا. اس کا تسنیہ کس کے ساتھ آئے گا؟ یا اور نون کے ساتھ, اور نون کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. اور اگر اس کا جمع لانا ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ سالمون نے سالمین. مفعول والی حالت میں نا جب اس کی حالت مفعول والی ہوگی تو اس کا تسنیہ یا اور نون کے ساتھ آئے گا, اور یہاں سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا اوپر کیا ہوگی؟ زبر. سالمین. اور جب اس کا جمع آئے گا تو یا اور نون ہی آئے گا, لیکن پہلے والے حرف کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. سالمین. نہیں سمجھے میری بات؟ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئے بھائی؟ فرحان صاحب یہ میں نے تو بالکل جو شروع کے بالکل شروع کے اندر جو بات ہم نے پڑھی تھی نا, اس لیے میں نے بات کو اسی انداز سے کی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے, تاکہ ہمیں نئے سرے سے بات سمجھنے میں مشکل اور دشواری نہ ہو. اب میں بنا رہا ہوں آپ سے, بھائی شکیل صاحب آپ نے بتانا ہے. ضاربن بنائیں, تسنیہ بنائیں. ضاربان. پھر وہی ضاربین. نہیں تسنیہ تو نہیں. ضاربین. کیا لفظ ہے؟ ضاربین. یا اور نون تسنیہ کی کیا ہو گئی؟ علامت ہو گئی. اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی. اور نون کے نیچے زیر آئے گی تسنیہ میں. ضاربین. یہ وہ ہے کہ ہے تو اس میں فاعل, لیکن اس کی حالت مفعول والی ہے. ترکیب میں اور جگہ میں یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. نہیں سمجھے بات؟ اب اگر اس کو دیکھیں گے جمع بنائیں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ صدر صاحب تھوڑا سا تو ضاربین. اب کیا لفظ ہے؟ وہی یا نون آخر میں, لیکن پہلے والا جو یا سے پہلے والا حرف ہے اس کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر, اور نون پر کیا آ جائے گی؟ زبر. بس یہ سبق تھا جو ہم نے سمجھ لیا. اب کچھ سمجھ آئیے اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں مفعول. اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل اور مفعول کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے. اس میں فاعل مضارع معلوم سے بنتا ہے, مجہول سے بنتا ہے؟ معلوم سے بنتا ہے. اس میں مفعول مضارع معلوم سے بنتا ہے, مجہول سے بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب مضارع معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس میں کام کرنے والے کا کیا ہو؟ پتہ ہو. اس مضارع مجہول کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو. جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو. اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل کو کسی کام کے ہونے کا ہو جائے. ہاں, جو جس میں یہ بات پتہ چلے کہ کام کرنے والا کون ہے. کام کرنے والا جو جس سیغے کے اندر کام کرنے والے کا ذکر کیا جاتا ہے اس سیغے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سیغہ کس کا ہے؟ اس میں فاعل کا. اور جو کام ہوا ہے, جس لفظ کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ کام ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. نہیں سمجھے بات؟ مفعول کے اندر یہ تو پتہ چلتا ہے کہ کام ہوا ہے, لیکن کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا. فاعل میں کام کرنے والے کا تو پتہ ہوتا ہے, لیکن جب تک اگلا کام ذکر نہ کیا جائے اس میں اس کا پتہ نہیں ہوتا. اس میں فاعل صرف بتاتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے, اور اس میں مفعول کام کو بتاتا ہے کہ کام ہوا کیا ہے. بات سمجھے؟ اب سارے ساتھی ذرا اپنی اپنی کتاب پہ دیکھیں. نیا سبق, اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اب ہم 3 اصلی حروف فعالہ سے اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانا سیکھیں گے. فعل, فاعل اور مفعول. فعل, فاعل اور مفعول. فعل کسے کہتے ہیں؟ بولتے جائیں میرے ساتھ. کام کو. فاعل کسے کہتے ہیں؟ اور مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے. اگلے کھانے میں آ جائیں. اس میں فاعل اور اس میں مفعول بنانے کا طریقہ. اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ لکھا ہوا ہے یار. اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ فاعلن. ابھی نہیں ہم نے پڑھا. ضاربن, ناصرن, سامعن, فاتحن. اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ فاعلن کے وزن پر. اور اس میں مفعول کس کے وزن پر آتا ہے؟
مفعول. مضروب آیا تھا کہ نہیں آیا؟ تو مضروب کا وزن کیا تھا؟ مفعول. منصور کا وزن کیا تھا؟ مفعول. مسمون کا وزن کیا تھا؟ مفعول. تو مفعول کے وزن پر آتا ہے. فاعل. سبحان اللہ. فاعل اللہ ہمارا خالق ہے، یہ فاعل ہے، کام کرنے والا، پیدا کرنے والا. تو اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے نا، تو جس میں کام کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں فاعل. اور اور وہ جس کے اندر کام کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مخلوق ہمارے اوپر اللہ کی کری ہوئی ہے، ہمارے اوپر اللہ کا تخلیق والا فعل ہوا ہے، تو ہمارے اوپر ہوا تو ہم کیا بن گئے؟ اس میں مفعول بن گئے. اللہ کی ذات تخلیق کرنے والی ہے تو اللہ کی ذات کیا بن گئی؟ فاعل. اللہ کی ذات خالق ہو گئی. فاعل کا وزن کیا آتا ہے؟ خالق کا وزن کیا ہے؟ فاعل. تو فاعل کے وزن پر جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فاعل، کام کرنے والا. تو اللہ کی ذات کام کرنے والی، تخلیق کرنے والی. مخلوق جس کے اوپر تخلیق ہوئی ہو، ہمارے اوپر ہم اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں. سبحان اللہ. ہم مفعول ہو گئے، اللہ کی ذات کیا ہو گئی؟ فاعل ہو گئی. اور وہ جو تخلیق ہے، وہ جو پیدا کرنا ہے، وہ کیا ہو گیا؟ فعل. پیدا کرنا کیا ہے؟ اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ فاعل. اور جو جس کو پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق. یہ یار کیڑی جو ہے نا، لوگ ہم یہ کہتے ہیں یار یہ مخلوق، ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کی کیا ہے؟ وہ مکھی بھی اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ چیز بھی اللہ کی. کیا کہتے ہیں ہم؟ یعنی اس میں ہم مخلوق کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس پہ اللہ کی کاریگری. اب اگلے پیج پہ آئیں. اس میں فاعل اور اس میں مفعول. 4 باب شروع میں پڑھے تھے کہ مجرد کے کتنے باب ہیں؟ فعلوں کے مشہور 4 مشہور ہیں. اور کل کتنے باب ہیں؟ 6 جو ہے وہ کل. اور جس میں 4 کیا ہے؟ مشہور. انہوں نے کہا تم مشہور پڑھ لو، تمہیں اتنا ہو جائے گا کہ تم قرآن کا ترجمہ کیا کر جاؤ گے؟ سیکھ جاؤ گے. تو ہمارا مقصد بھی کتاب سے یہ ہے. اب دیکھیں پہلا باب تھا ضرب یضرب، پڑھا تھا نا؟ ضرب ضربا ضربو. آگے کیا؟ ضربتا ضربتما ضربتم. ڈاکٹر صاحب حق دائیں استعمال کرو، اگر کوئی ہوئے تو تھوڑا چلان بھی کر سکتے ہیں. مؤنث صلاحات سے مذکر سے استعمال ہوئے تو پھر تمہاری گل. اچھا ضربا ضربا ضربو، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتو ضربنا. یہ پہلے ہم نے پڑھ لیا. یہ پہلا باب تھا نا جس کا مضارع کیا تھا؟ یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی تضربونا، اضربو نضربو. اب اس کا اس میں فاعل کہتے ہیں وہ جو مشہور باب آپ ضرب یضربو پڑھ کر آئے ہو، اس کا اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ بولو نا. لفظ دیکھو نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ضارب. لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضارب. وہ جو آپ نے دوسرا مشہور باب پڑھا تھا جس کی ماضی آپ نے پڑھی تھی نصرا نصرا نصرو، نصرتا نصرتما نصرتم نصرتو نصرنا، کہتا ہے کہ اس کا اس میں فاعل کس کے وزن پر آتا ہے؟ فاعل کے وزن سے ناصر. ناصرون کس کی طرف پر آتا ہے؟ یعنی فاعل کے وزن پر آتا ہے اور اس کا لفظ ناصرون ہوتا ہے. آگے دیکھیں سامعون. تم نے جو تیسرا مشہور باب پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ سامعا یسمعو، سامعا سامعا سامعو، سمعتا سمعتما سمعتم، سمعتو سمعنا. اس کا مضارع کیا تھا؟ یسمعو یسمعانی یسمعون، تسمعو تسمعانی تسمعون، اسمعو نسمعو. کہتے ہیں اس کا وہ جو سامع یسمعو ہے نا، وہ جو مشہور باب تیسرا آپ نے پڑھا تھا، اس کا اس میں فاعل کیسے آتا ہے؟ سامعون. ان کو گل میرا خیال سمجھ آئیے. فاتحون جو چوتھا باب آپ نے پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ فتح یفتح، فتح یفتح، فتح فتح فتحو، فتحتا فتحتما فتحتم فتحتو فتحنا. مضارع کیا تھا؟ یفتحو یفتحانی یفتحون، تفتحو تفتحانی تفتحون، افتح نفتحو. تو کہتا ہے کہ وہ جو مشہور آپ نے باب پڑھا ہے نا، اس کا جو اس میں فاعل ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا؟ فاتح. اگلے کھانے پہ آ جائیں. اس میں مفعول وہ ہم نے پڑھ لیا. اس میں مفعول کی علامت کیا ہے بھائی فرحان صاحب؟ شروع میں کیا آتی ہے؟ اس میں مفعول کی شروع میں کیا آتی ہے؟ میم آتی ہے. وہ بنانے کا طریقہ پہلے ہم نے پڑھ لیا. اب وہ کہتے ہیں جو آپ نے مشہور کتنے باب ہیں مشہور؟ 4. ان 4 مشہور بابوں میں جو پہلا باب تھا ضرب یضرب، اس کا اس میں مفعول کیسے پڑھیں گے؟
مضروبن، جو دوسرا باب تھا نصر ینصر، اس کا اس میں مفعول کس پہ پڑھیں گے؟ منصور۔ جو تیسرا تم نے مشہور باب پڑھا تھا سامع یسمع، اس کا اس میں مفعول کیسے آئے گا؟ مسمون۔ اور جو چوتھا آپ نے پڑھا تھا اس کا کیسے آئے گا؟ اس میں مفعول مفتون۔ آگے آئیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا تسنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ، یہ بات ہم نے جو پیچھے پڑھ لی تھی اسی کے مطابق میں نے بات کی ہے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، تسنیہ کے اوپر 2 کا اشارہ انہوں نے بنایا ہے، جن 2، اور جمع کے اوپر زیادہ، مطلب جتنے بھی آگے شمار کی جائیں۔ فاعل، یہ کیا ہے؟ واحد۔ اس کا تسنیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ الف اور نون لائیں گے، کس والی حالت میں؟ فاعل والی حالت میں۔ اور مفعول والی عادت میں کیا ہوگا؟ فاعلین، یا اور نون آئے گا، نون کے نیچے زیر، اور یا سے پہلے والے حرف پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی۔ آگے چلیں، فاعلون، جمع بنانے کا طریقہ، اگر فاعل والی جمع ہوگی تو واو اور نون، اور اگر مفعول والی جمع ہوگی تو یا اور نون، اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا لائیں گے؟ زیر لائیں گے، فاعلین۔ آگے دیکھیں، مفعول، اس کا بھی بالکل سیم ایسا ہی ہے۔ مفعول فاعل والا ہو تو کیا بنائیں گے؟ مفعولانی، اور اگر مفعول والی ہو تو پھر کیا؟ مفعولین، اور اگر جمع فاعل والی ہو تو مفعولون، اور اگر مفعول والی جمع ہو تو مفعولین۔ 4 بنیادی باب ابواب سے اس میں فاعل۔ اب میرے ساتھ پڑھیے ذرا مل کر، ضاربن، ضاربانی، آگے ضاربون، ٹھیک ہے؟ پہلے فاعل والا آپ پڑھ لیں، آگے پڑھیں، ضاربہ، آنا یہ والا، ضاربتن، ضاربتانی، ضاربات، کیا؟ ضاربات۔ آگے دیکھیں، مفعول والی، اس کو ذرا نیچے کتاب کے اوپر دیکھیے، 4 بنیادی ابواب سے اس میں فاعل۔ ضاربن سے ضاربانی فاعل والا، اور ضاربینی مفعول والا۔ ضارب نہیں ملا آپ کو؟ ضاربون کس والا؟ ضاربون فاعل والی جمع ہے نا جی، اور ضاربین کس والی ہے؟ مفعول والی جمع۔ ناصرون سے کیا پڑھیں گے تسنیہ؟ ناصرانی، اور مفعول والی تسنیہ ناصرینی، اور فاعل والی جمع ناصرون، اور فاعل والی اسے کیا؟ مفعول والی جمع ناصرین۔ سامعون سے ایک تسنیہ سامعانی، دوسرا سامعینی، اور سامعون سے ایک جمع سامعون، دوسری جمع سامعین۔ فاتحون سے ایک تسنیہ فاتحانی، دوسرا تسنیہ فاتحین، ایک جمع فاتحون اور دوسری جمع فاتحین، لیکن ایک جمع فاعل اور دوسری جمع مفعول والی، لیکن ہوگا یہ اس میں۔ آگے دیکھیں، مضروب، مضروبانی، مضروب سے ایک تسنیہ کیسے آئے گا؟ مضروبانی، دوسرا تسنیہ کیسے آئے گا؟ مضروبینی، اور ایک جمع کیسے آئے گا؟ مضروبون، اور دوسری جمع کیسے آئے گی؟ مضروبین، دوسری جمع سے مراد وہ دوسری ہے۔ منصور سے ایک تسنیہ کیا آئے گا؟ بھائی فرحان صاحب پڑھے تھکے؟ فاعل والا، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی میرا خیال۔ منصور ان سے کیا ہو گیا؟ منصورانی، منصورین، ایک جمع منصورون اور دوسری کیا؟ منصورین۔ مسمون سے مسموعانی، مسموعینی، عینی عینی، اور ایک مسموعون، مسموعین۔ مفتون سے مفتوحانی، مفتوحین، مفتوحون اور مفتوحین، مفتوحین۔ اب آگے آئیں ذرا، ہوا یا انہو کی گردان ملا کر پڑھیں، ہوا یا انہو کی گردان ملا کر پڑھیں۔ اب ذرا اس کو ضاربون سے میرے ساتھ سیکھ کے پہلے پڑھیں، یہ اوپر دیکھتے رہیں آپ، ضاربون، ضاربانی، ضاربون، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ اب ضاربون کا کیا معنی ہے؟ مارنے والا ایک مرد، ضاربانی مارنے والے 2 مرد، ضاربونا مارنے والے سب مرد، ضاربتن مارنے والی ایک عورت، ضاربتانی مارنے والی 2 عورتیں، ضارباتن مارنے والی سب عورتیں۔ اگلے باب پہ آ گئے، ناصرن، پڑھیے ذرا، ناصرن، ناصرانی، ناصرون، ناصرتن، ناصرتانی، ناصراتن۔ اب کریں ناصرن سے ترجمہ۔ مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے 2 مرد، مدد کرنے والے 7 مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی 2 عورتیں، مدد کرنے والی 7 عورتیں۔ سامعون سے پوری گردان سنائیں ذرا، سامعون، سامعون، سامعانی، سامعون، سامعات، سامعاتانی، سامعات۔ ترجمہ کریں۔ سننے والا ایک مرد، سننے والے 2 مرد، سننے والے 7 مرد، سننے والی ایک عورت، سننے والی 2 عورتیں، سننے والی 7 عورتیں۔
فاتحن سے پڑھیں. فاتحن فاتحون فاتحانی فاتحین فاتحون فاتحون فاتحتن فاتحتن فاتحات تانی ثانی فاتحتین فاتحاتن. مؤنث کی جمع کے لیے کیا آئے گا؟ الف اور تا. فاتحاتن کیا معنی؟ کھولنے والا کھولنے والے وہ ایک مرد، کھولنے والے وہ دو مرد، کھولنے والی وہ سب مرد، کھولنے والی وہ ایک عورت، کھولنے والی وہ دو عورتیں، کھولنے والی سب عورت. ٹھیک ہے کافی ہو گیا بس کر دیں. کل پھر یہاں سے شروع کر دیں. اس سے پہلے تھکاوٹ اتنی ہو جائے کہ کل تھکاوٹ ہی اتارتے رہے سبق میں. ہاں چلو نئے بیٹھنے والے حضرات کا بھی شکریہ. کوشش کرنی چاہیے اللہ کرے کل سے انشاءاللہ قرآنی مشق جب شروع ہو جائے گی تو پھر یہ خشک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہو جائے گی. نرم ہو جائے گی صحیح والی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کو نا میرا خیال ہے ویسے بھی وہ جو آپ اپنا ریکارڈ والا سسٹم ہے نا یہ تو ویسے محفوظ کریں گے بطور ٹرائی کے کر